ٹیسلا کی زندگی اور کردار پر جب میں مواد اکٹھا کر رہا تھا تو ایک تو میں اس افسانوی کردار کے سحر میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا، تو دوسرا مجھے یہ بڑا تجسس تھا کہ جس کردار نے عین عالم شباب میں انسانی تہذیب کی ٹیکنالوجی میں انقلاب برپا کر دیا تھا، اس کو دنیا نے بھلا کیسے دیا؟ وہ اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب ہندوستان میں ابھی 1857 کی جنگ آزادی بھی شروع نہیں ہوئی تھی، جو اب تصور کریں تو زمانہ قدیم کا کوئی واقعہ لگتا ہے، جس میں فوجیں ترے دار پگڑیاں پہنے گھوڑوں پر سوار سور اور گائے کی چربی والے کارتوسوں سے ایک دوسرے پر ڈز ڈز کر رہی تھیں، اور وہ تب بھی زندہ تھا جب دوسری جنگ عظیم میں فوجیں ٹینکوں اور طیاروں سے کئی میل دور دیو ہیکل بموں سے شہروں کی شہر برباد کر رہی تھی اور کروڑوں کی تعداد میں انسانی جانیں تلف ہو رہی تھیں، لیکن اس کی عملی زندگی تو تقریباً 3 دہائیوں پہلے ختم ہو چکی تھی، تو وہ اتنا عرصہ کرتا کیا رہا تھا؟ بظاہر تو وہ ایک خبتی سا بڈھا ہی لگتا تھا جو کبوتروں کو دانہ ڈالنے اور ان سے باتیں کرنے کے علاوہ کچھ نہ کرتا ہو، تو پھر بار بار اس کے کاٹھ کباڑ سے اٹے ہوٹل کے بوسیدہ کمرے میں کچھ لوگ کیا تلاش کرتے پھرتے تھے، اور اگر واقعی اس کے پاس بہت کچھ تھا جو اس نے دنیا سے چھپا کر رکھا ہوا تھا، تو اس سے بھلے طریقے سے کام کیوں نہ لیا گیا؟ کیوں اسے ایک بیکار سی چیز سمجھ کر کاٹھ کباڑ میں ڈال دیا گیا؟ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ٹیسلا اپنے من کی دنیا میں رہنے والی ایک شخصیت تھی۔ اگر وہ اپنے ہم عصر سائنسدانوں کی طرح دولت کا پجاری ہوتا تو صرف اپنے اے سی بجلی کی رائلٹی سے ہی اربوں ڈالر بنا سکتا تھا۔ ویسٹنگ ہاؤس نے اسے $2.5 فی ہارس پاور کا معاہدہ کیا تھا، لیکن جب وہ کمپنی کو بہت زیادہ مہنگا لگا تھا تو اس نے ٹیسلا سے اس معاہدے میں کچھ کمی کی بات چھیڑی تھی، لیکن ٹیسلا نے تو سرے سے کچھ بھی نہ لینے کی فوراً حامی بھر لی تھی۔ اگر دنیا داری کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ اس کی زندگی کی بہت بڑی غلطی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ کسی کا لیا لحاظ نہیں کرتا تھا، کھڑے کھڑے بڑی سے بڑی شخصیت کو کھری کھری سنا دیتا تھا۔ تیسرا، اس کے ہم عصر سائنسدان کاروباری لحاظ سے اسے کہیں زیادہ بہتر ڈیل کرنے والے لوگ تھے۔ چوتھا، اس کی غیر معمولی ذہانت اور فوٹو میموری اس کا ایک منفی پوائنٹ یوں بن گئی کہ وہ اپنی ایجادات اور دریافتوں کی ڈرائنگ اور نقشے وغیرہ کاغذ پر بنانے کے بجائے اپنے دماغ کی نادیدہ دیواروں پر بناتا رہتا تھا، جس کی ایک ایک فگر اور معمولی سے معمولی ڈیٹیل بھی چشم تصور سے یوں دیکھ لیا کرتا تھا جیسے انجینئر سامنے میز پر پڑے نقشے کو جھک کر دیکھتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اس کی ایجاد پر پیسہ لگانا ہوتا تھا، انہیں قائل کرنے کے لیے اس کے پاس بلو پرنٹ کی کوئی ہارڈ کاپی نہیں ہوتی تھی۔ وہ ان کے سامنے اپنے منصوبے کا خلاصہ سا بنا کر بیان کرتا تو سرمایہ کار بے یقینی سے اپنا سر کھجلا کر رہ جاتا۔ اپنی اس کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا تھا کہ وہ اپنے اصل منصوبے کو، جو زیادہ پیچیدہ ہوتا تھا، اسے ظاہر کرنے کے بجائے نسبتاً قابل فہم منصوبہ سرمایہ کار کے سامنے پیش کر دیتا تھا۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کے فارمولے کو کوئی دوسرا سائنسدان لے اٹھتا، جیسا کہ اس کی ریڈیو والی دریافت کے سلسلے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح مارکونی نے اس کے فارمولے پر اسے پہلے ریڈیو سگنل بھیجنے کا مظاہرہ کر کے نہ صرف دنیا بھر میں شہرت کما لی تھی بلکہ بعد میں ٹیسلا کے نام سے رجسٹرڈ ریڈیو سسٹم کا پیٹنٹ بھی اپنے نام کروا لیا تھا۔
اور دوسری جنگ عظیم کے قریب کے زمانے تک تو ریڈیائی لہروں کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ہم عصر سائنسدان رڈار بھی بنا چکے تھے جو کوسوں میل دور فضا میں اڑتے طیاروں اور سمندر میں تیرتے بحری جہازوں کی آمد کی اطلاع دینے لگے تھے۔ لیکن جاننے والے جانتے تھے کہ ٹیسلا بیکار میں کبوتروں کا دانہ ڈالنے اور ان سے خیالی باتیں کرنے میں زندگی نہیں گزار رہا ہوگا، وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہوگا۔ یہی جاننے کے لیے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی تلاشی لی جاتی تھی اور وہاں موجود کاغذ کی ایک ایک پرزے کی مائکرو فلم بنتی رہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں پڑا ہوگا، جیسے کسی مجذوب کی معرفت والی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔